اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز یہ سورت 7 بار تلاوت کریں، اپنی اولاد کو کامیابی کی بلندیوں پر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ معزز قارئین، سورۃ الکوثر اور سورہ فاتحہ کو اپنی روزمرہ کی عادت بنائیں۔ ان سورتوں کی تلاوت سے آپ اپنی اولاد کو ترقی کی منزلیں طے کرتے دیکھیں گے۔ دنیا آپ کی اولاد کی خوش قسمتی پر رشک کرے گی انشاءاللہ۔ وہ والدین جو اپنی اولاد کو ہر میدان میں سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آج کا یہ عمل ضرور اپنائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے فضائل و برکات سے آپ کی اولاد دنیاوی معاملات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ یہ عمل اتنا قوی ہے کہ اس کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوگا انشاءاللہ۔ محترم قارئین، یہ عمل زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو لازمی کریں۔ وہ افراد جو دنیاوی مسائل سے عاجز آ چکے ہیں اور اپنی اولاد کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا شکار ہیں، وہ تمام دنیاوی کام چھوڑ کر اس عمل کو ضرور کریں۔ یہ ایک منفرد عمل ہے جو رب کعبہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر اور سورۃ الفاتحہ کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کی اولاد تیزی سے ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات ناگفتہ بھی ہی ہیں، میری اولاد کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ رزق کی تنگی سے پریشان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا اور کہا کہ میں بے اولاد ہوں، بہت پریشان ہوں، میرے لیے اولاد کی دعا کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کیا کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا اور کہا کہ میرے گھر میں مسائل ہیں، اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں افراد چلے گئے۔ قریب بیٹھے ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ 3 مختلف افراد نے اپنے الگ الگ مسائل بیان کیے اور آپ نے سب کو استغفار کا ہی حکم کیوں دیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آج ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہو تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں اس کا پیچھا نہ چھوڑیں تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آئے تو وہ توبہ کرے، اور اگر کسی کے گھر غربت ہو تو وہ توبہ کرے۔ توبہ اور استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، اسے منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے غیبی خزانوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب کبھی مشکل وقت آئے استغفار کرو۔ بعض اوقات انسان سے جانتے یا انجانے میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ رب کی گرفت میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی گرفت میں آ جائے تو کوئی بھی عمل یا وظیفہ اس کے لیے مفید نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہ کر لے۔ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، لہٰذا خدا را سب سے پہلے اپنے گناہوں کی مخلصانہ توبہ کریں۔ محترم ناظرین، ایک کامیابی کا راز بتا رہا ہوں۔ استغفار وہ عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہماری تباہی کا سبب بن رہے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اگر آپ اس تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی ہے مغفرت، مانگنا، اور مغفرت سے مراد گناہوں کے شر سے بچنا ہے۔ دین اسلام میں استغفار کی عظیم اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیات استغفار کے بارے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ کچھ آیات اس کا حکم دیتی ہیں، کچھ اس طرح طلب کے بارے میں ہے، اور کچھ اس کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور اللہ سے مغفرت مانگو،
بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ نے مومنوں کو حکم دیا اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دن میں 100 بار اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے فوائد میں گناہوں کی معافی، اللہ کی رضا اور اس کی محبت، عذاب کا ٹل جانا، خیر اور برکت کی کثرت، دلوں کی روشنی، درجات کی بلندی، زہد و تقوی کا حصول، وقار اور بردباری میں اضافہ، رزق میں وسعت، مال اور دولت میں برکت، مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی طاقت میں اضافہ، بندے کا اپنے خالق سے رجحان شامل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی محبت کے سامنے دنیاوی نعمتوں سے بے نیازی، بندے میں نیک صفات کا پیدا ہونا بھی استغفار کے فوائد میں سے ہے۔ تو دوستو، جتنا ہو سکے استغفار کی کثرت کیا کریں۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جو ہم کو عطا کی گئی ہے، اور استغفار سے انسان اپنے تمام کام بنا لیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔